اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ کی نگاہ ولایت اتنی کمال کی ہے، اتنی کمال کی ہے کہ اگر یہ نگاہ کسی پہ ڈال دے تو چاہے سامنے والا چور ہو، ڈاکو ہو، شرابی ہو، زانی ہو، فاسق و فاجر ہو، زمانے کا بہت بڑا مجرم ہو، اللہ غوث پاک کی اس نگاہ ولایت کے صدقے اسے زمانے کا ولی بنا دیتا ہے۔ اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے۔ سیرت غوث الثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہترین کتاب، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج پر تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد جب واپس آئے اور بغداد کی طرف سفر کا ارادہ کیا تو راستے میں ایک چور ملا جس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کا مال چراتا اور لوگوں کو لوٹتا، جیسا کہ آج کل بدقسمتی سے ہو رہا ہے، اور اس کو وہ اپنی روزی روٹی سمجھتا ہے۔ اب لوگوں کے مال چرا کر، لوگوں کو لوٹ کر، ڈکیتی کے ساتھ، بدماشی کے ساتھ مال لیتا اور اس کو اپنا رزق سمجھتا ہے۔ اس کی یہ چوری، یہ ڈکیتی اتنی بڑھ چکی تھی کہ لوگ اس سے بیزار تھے، اس سے تنگ تھے۔ اگر لوگوں کو پتہ چلتا کہ وہ فلاں راستے پر ہے تو لوگ راستہ بدل دیتے ہیں، سفر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنے زمانے کا کتنا بڑا مجرم اور کتنا بڑا گناہگار ہوگا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج سے فارغ ہوئے اور بغداد پہنچے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو آپ کے خلیفہ مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ کا گزر اس چور سے ہوا۔ تو چور تاک میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسی راستے سے لوگ آتے جاتے ہیں، اب یہیں سے حاجی گئے ہیں، یہیں سے آئیں گے تو اب وہ مدینے سے، مکے سے سامان لے کر آئیں گے، مال لے کر آئیں گے، تو میں وہ سارا لوٹ کر گھر لے جاؤں گا اور کچھ دن بڑے اطمینان اور آرام و سکون کے ساتھ گزاروں گا۔ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس کے قریب سے گزرے تو اپنے آپ کو چھپا ہوا تھا تو اپنے آپ کو ظاہر کیا اور آپ کے بالکل سامنے آیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ایک دیہاتی ہوں، ایک گاؤں گوٹھ میں رہتا ہوں، وہاں سے آیا ہوں۔ کیونکہ غوث اعظم اکیلے تو نہیں تھے، اب آپ کے مریدین خلفاء بھی ساتھ تھے، تو اب یہ سمجھا کہ اکیلے ہوں گے تو لوٹوں گا ان کو، مگر مریدین اور خلفاء کو دیکھ کر یہ گھبرا گیا کہ اب یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک جمع غفیر ہے، تو انہیں لوٹتا ہوں تو ظاہر بات ہے یہ مجھے ہی مار دیں گے۔ اب غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے اس نے جھوٹ بولا۔ تھا کون؟ چور، زمانے کا نامی گرامی چور، لیکن اپنے آپ کو کہا کہ میں ایک دیہاتی ہوں، مسافر ہوں، اور ایک دیہات سے سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ ولی کے سامنے جھوٹ تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے، گناہ ہے، لیکن جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر جھوٹ کا سوچو بھی نہیں، کیونکہ جس طرح اللہ اپنے نبیوں کو یہ کمال دیتا ہے کہ نبی دل کے حال جان لیتے ہیں، نبی امت کی سوچ سے بھی باخبر ہوتے ہیں، نبی امتی کے اعمال سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ اسی طرح ان نبیوں کے فیض کے برکت سے اللہ ولیوں کو بھی یہ طاقت دیتا ہے کہ ولی سامنے والے دل پہ توجہ ڈال کر اس کے دلی راز کو بھی جان لیتے ہیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اپنا فرمان ہے، فرماتے ہیں لولا لجام الشریعہ، فرماتے اللہ کی قسم اگر میری زبان پر شریعت کی لغام نہ ہوتی، مجھے شریعت کا حیا نہ ہوتا، تو لوگوں
جو تم کھاتے ہو، پیتے ہو، پہنتے ہو، پکاتے ہو، کھلاتے ہو، چھپا کر رکھتے ہو، میں یہ ساری چیزیں یہی بیٹھے بیٹھے تمہارے سامنے بیان کر دیتا. اگر میری زبان پر شریعت کی لغام ہے تو میں سب کچھ بیان نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ولی جب جانتا ہے تو یہاں تو غوث اعظم کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو ولیوں کے شہنشاہ کی بات ہے. اب آپ کے سامنے کہا میں دیاتی ہوں، تو اب ایک مرید آگے بڑھا غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کا، اور آگے بڑھ کر عرض کرنے لگا مرشدی اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر ہم یہاں ٹھہر جائیں، آرام کر لیں، پھر یہاں سے سفر آگے جاری رکھیں گے. اب جب اس نے کہا نا کہ آپ اجازت دیں یا مرشدی یا غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی آپ اجازت دیں، اب جب غوث پاک کا نام سنا تو پہلے دور دراز سے سنا تھا کہ ہاں غوث اعظم جیلانی ہے، مگر اس نے زندگی میں کبھی غوث اعظم کو دیکھا نہیں تھا، اور آج تو ولیوں کے شہنشاہ اس کے سامنے تھے. اب جب مرید نے غوث اعظم جیلانی کو نام لے کر پکارا تو اب یہ کانپنے لگا. اب یہ سمجھا کہ ہاں جس مرد قلندر کا ذکر میں سنا کرتا تھا وہ یہی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی ذات ہے. اب کانپنے لگا. اور یہاں آپ کے خلفاء نے لکھا کہ غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ نے اس کے دل پہ توجہ کی، دل پہ نگاہ ڈالی، اور دل پہ نگاہ ڈال کر سمجھ گئے کہ یہ دیہاتی نہیں بلکہ چور ہے، اور وہ چور ہے جس نے دنیا والوں کو پریشان کر رکھا ہے، جس سے باقی دنیا کے لوگ بیزار ہیں. تو غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب جب اس پہ نگاہ ڈالی تو آپ کے خلفاء کہتے کانپنے لگا. اب اس کے پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے تھے، کھڑا نہیں ہو پاتا تھا. اس نے فوراً اپنے آپ کو غوث اعظم کے قدموں میں گرایا اور پاؤں پکڑ کر رونے لگا، چومنے لگا، معافی مانگنے لگا مجھے معاف کر دے. اب اقرار کرنے لگا میں چور ہوں، میں ہی وہ چور ہوں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے بیزار ہیں، میں ہی مال لوٹتا ہوں، میں ہی لوگوں کو پریشان کرتا ہوں. آپ کے بارے میں سنا تھا مگر آپ کو دیکھا نہیں تھا، آج آپ کی میں نے زیارت کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے میں اب بھی جھوٹ بولوں. عرض کیا غوث اعظم جیلانی میں دیہاتی نہیں، عربی نہیں، کہیں کوئی مسافر نہیں، میں تو زمانے کا نامی گرامی چور ہوں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے بیزار ہیں. اب غوث اعظم رو رہا ہے، قدموں میں پڑا ہوا ہے، لیکن غوث اعظم جیلانی اسے اٹھا نہیں رہے. کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ اس سے ناراض ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا، یہ سوچ کر کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، اپنے آپ کو چھپا لوں گا، مگر جانتا نہیں تھا کہ یہ وہ ولی ہے جس کی بارگاہ میں کوئی چیز چھپی رہ ہی نہیں سکتی. اب روتا رہا، تڑپتا رہا، معافی مانگتا رہا، گریہ زاری کرتا رہا. آپ کے خلفاء کہتے ہیں یہاں تک کہ عاطب غیبی سے آواز آئی، ہم نے خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سنا، کہا میرے بندے عبد القادر اسے اٹھا، کیونکہ سچی توبہ کی برکت سے میں نے اسے معاف فرما دیا ہے. وہ آواز رب کی طرف سے تھی. جب غوث اعظم جیلانی کے قدموں میں پڑھ کر وہ زمانے کا نامی گرامی چور توبہ کرنے لگا تو اتنے سچے دل سے توبہ کی اور اتنے درد سے غوث اعظم کو پکارا کہ میرے قریب رب نے غوث اعظم کی برکت سے اس کی توبہ کو قبول فرما کر اسے معاف فرما دیا. خالی معاف نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف سے وہ آواز آئی کہ میرے بندے عبد القادر اسے اٹھائیے اور اسے آپ بھی معاف فرما دے کیونکہ میں نے اسے ہدایت کا نور عطا فرما دیا ہے. اب خلفاء کا بیان ہے غوث اعظم جیلانی نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس چور کو اٹھایا، اب سامنے رکھا. اب سمجھے نگاہ غوثیت کا کمال کیا ہوتا ہے. غوث اعظم کو اللہ نے طاقت کتنی اعلیٰ دی، کمال کتنا اعلیٰ دیا. خلفاء بیان کرتے ہیں غوث اعظم جیلانی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس چور کو اٹھایا، سامنے کھڑا کیا، اس کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور وہیں کھڑے اسے زمانے کا قطب الابدال بنا دیا. قطب ابدال، قطبیت، علماء کہتے ہیں یہ ولایت کا ایک بہت بڑا درجہ ہے جہاں انسان پہنچتے پہنچتے زندگی گزار چکا ہوتا ہے
پہلے شریعت پہ عمل کرتا ہے، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نیک اعمال، ان چیزوں کا پابند بنتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، شریعت کا پابند بنتا ہے، طریقت کا پابند بنتا ہے، معرفت سیکھتا ہے، سیکھتے سیکھتے ولی، ولایت، پھر غوث، پھر ابدال، قلندر، پھر قطبیت کے جب درجے پر پہنچتا ہے تو انسان کی ایک بہت بڑی زندگی گزر چکی ہوتی ہے۔ مگر غوث آدم جیلانی نے جب یہ سنا کہ میرے قریب رب نے اسے معاف کر دیا، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، تو اللہ کی طرف سے آواز سن کر آپ نے یہ سوچا کہ اب یہ میری بارگاہ میں توبہ کر چکا ہے، رب سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی، تو لہٰذا میں بھی اب اس درجے پر پہنچا دوں کہ یہ ساری زندگی پھر رب کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ تو آپ نے اس زمانے کے نامی گرامی چور کو اٹھا کر ایک نگاہ ولایت ڈال کر اپنے زمانے کا قطب اور ابدال بنا دیا۔ اس سے علماء نے لکھا، مسلمان سوچ، غوث آدم جیلانی علیہ رحمہ کی ذات وہ ہے جن کو اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا، اتنا عرفہ مقام عطا کیا کہ آپ اگر اپنی نگاہ ولایت ڈال دے تو اللہ چور کو بھی قطب بنا دیتا ہے۔ آئیے مل کر آپ بھی غوث آدم جیلانی کی بارگاہ میں فریاد پیش کریں۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر،